برکتیں بیان ہو رہی ہیں، تلاوت کی بھی برکتیں ہو رہی ہیں اور دیگر بھی قرآن کی بھی برکتیں بیان ہوئی۔ قرآن جو نازل ہوا وہ ہدایت کے لیے نازل ہوا، تلاوت کی اپنی جگہ برکتیں بالکل وہ ہونی چاہیے۔ رکن شورا عبدالحبیب بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ عبدالحبیب بھائی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہر سی بات ہے نزول قرآن کا ایک بڑا بنیادی اور بیسک مقصد جو ہے وہ ہدایت ہے، اور وہ ہدایت کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا قرآن کو۔ تو آپ یہ ہمیں ایکسپلین کریں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو ہمیں کہ ہم کیسے قرآن کو سمجھیں اور اس کی ابتدا کیسے کریں کہ ہم قرآن کو درست انداز پہ اچھے انداز سے سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت ٹاپک ہے اور واقعی 27ویں شب کا خاص تعلق ہے ختم قرآن سے۔ دنیا میں یوں کہا جائے کہ شاید لاکھوں لاکھ مقامات پر ختم قرآن الحمدللہ ہوتا ہے، اور جو گھر میں بھی لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ 27ویں کو جا کر اپنا ختم قرآن کریں۔ اس کی کیفیت آج ختم قرآن میں مطلب جگہ جگہ شرکت ہر کسی نے اپنے حساب سے کی، تو ایک جگہ میں بھی شریک تھا، جو امام صاحب تھے ہمارے حافظ صاحب تھے، رو رہے تھے دعا کراتے ہوئے، اور مطلب ان کے رونے کے ایک ریزن یہ بھی بنا کہ آج تکمیل قرآن ہوگی، مطلب کل سے وہ کل سے وہ روٹین نہیں رہے گی۔ تو بہرحال قرآن پاک کی تلاوت ہر لفظ پر ثواب ہے، اور یقیناً تلاوت کرنے کا بھی نور ہے، اس کی بھی برکتیں ہیں۔ لیکن ایک بات یہ بھی تو سمجھنی ہے، قرآن تو کتاب ہدایت ہے، سرچشمہ ہدایت ہے، ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے۔ ایکچولی قرآن ہے کیا؟ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن تو کلام اللہ ہے نا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ کال بھی ملتا ہے کہ جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ تو قرآن پڑھنے کا مطلب یہ کہ اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے، تو یقیناً اس کلام کو انڈرسٹینڈ بھی تو کرنا ہے نا۔ تو اب اس انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کتنا آسان ہو گیا کہ ہمارے علماء کرام نے اس کا ترجمہ بھی لکھ دیا، اس کی تفسیر بھی عطا فرما دی، اور ہر دور میں لکھا گیا، دنیا کی مختلف زبانوں میں ہوا، اور الحمدللہ دعوت اسلامی جو تبلیغ قرآن و سنت کی ایک عالمگیر تنظیم ہے تو اس نے تو کمال کر دکھایا۔ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کا جو انداز دعوت اسلامی نے ہمیں دیا کہ ترجمے بھی دیے، تفسیر بھی عطا فرمائی، لفظ بہ لفظ ترجمہ بھی دیا، گرامیٹیکل بھی ترجمے ہمیں عطا فرمائے، پھر اس کی اپلیکیشن بنائی، اس کو سوشل میڈیا پہ فلوٹ کر دیا تاکہ کسی طریقے سے جو ہے عاشقان رسول قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اور یہاں میں ایک اور بات ناظرین سرچ کروں گا کہ قرآن پاک میں یوں تو 6600 سے زیادہ آیتیں ہیں، مگر 89 آیتیں وہ ہیں جہاں رب کریم نے ہم سے براہ راست بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو۔ جی ہاں، آپ سے اور مجھ سے بات کی ہے۔ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، ہم صبح اٹھتے ہیں، نارملی میجورٹی آف اس آنکھ پراپر نہیں کھل رہی ہوتی، پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ موبائل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، موبائل ہاتھ میں آیا، آنکھیں پوری نہیں کھل رہی لیکن چیک کر رہے ہیں کس کا میسج آیا، اور جتنا امپورٹنٹ میسج ہے اس کو پہلے دیکھنا ہے۔ لوگوں نے پن بھی کیے ہوئے ہوتے ہیں فیملی کے میسج، اپنی بزنس کے میسیجز، اور وہ پہلے دیکھتے ہیں۔ ہم روزانہ میسیجز دیکھتے ہیں، اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے میسیجز دیکھ رہے ہوتے ہیں، پورے دن میسیجز دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر خدا کا پیغام ہمارے پاس آ گیا ہے، قرآن اللہ کا پیغام ہے نا۔ کیا پڑھ لیا آپ نے؟ انڈرسٹینڈ کر لیا؟ وہ میسیج ریسیو کر لیا؟ کیا قیامت کے دن یہ عذر چلے گا کہ مولا میں بڑا بیزی تھا، تیرا کلام تو مل گیا مگر مجھے پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا، انڈرسٹینڈ کرنے کا ٹائم نہیں تھا؟ اب تو ترجمے موجود ہیں ہر زبان میں، پھر کیوں ٹائم نہیں تھا؟ سب چیزوں کے لیے وقت ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو پلیز قرآن سے دوستی کیجئے، قرآن پڑھنا بھی ہے، اور نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک ایسا پلان کر لیجئے کہ اب روزانہ قرآن انڈرسٹینڈ کروں، روزانہ کچھ 2-3 آیتیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھوں۔ امیر اہل سنت کی ہم کل بات کر رہے تھے کہ کس طرح امت کو علم دین کی طرف لگایا، نیک اعمال ایک کمال کا رسالہ عطا کیا، 72 نیک اعمال اسلامی بہنوں کے لیے، 63 نیک اعمال۔ اس میں ایک سوال ہے کہ کیا آپ نے آج 3 آیتیں قرآن کی تلاوت کی، ترجمہ کیا اور اس کی تفسیر پر ترجمہ اور تفسیر پڑھی؟ اب ذرا غور کیجئے نا کہ اگر یہ 3 آیتیں کر کے بھی ہم شروع کریں تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا پورا قرآن ہم کہہ تو سکیں گے کہ اپنے اللہ کا کلام پورا پڑھا سمجھا ہے، ہم نے کم از کم پڑھ تو لیا، ریسیو تو کریں میسج۔ عمل بات کی بات ہے، یہاں تو ریسیو کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ یعنی کتنی عجیب سی بات ہے کہ مجھے ہو سکتا ہے اس وقت شہری ٹرانسمیشن میں لاکھوں عاشقان رسول دیکھ رہے ہوں گے، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں 15 سال سے لے کر ہو سکتا ہے 75 سال 80 سال کے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دیکھ رہے ہوں۔ اتنی بڑی عمر ہو گئی کہ اب تک قرآن آپ نے پڑھ لیا ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ؟ پلیز ایسا نہ کرے۔ قرآن اللہ کا پیغام ہے، اور قرآن جس کے سینے میں ہوگا، احادیث میں مضمون ملتا ہے، وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ قرآن تو شفاعت کرے گا، تلاوت بھی کرنی ہے، اس کی آیتوں کو جتنا ہو سکے یاد بھی کرنا ہے، لیکن تفسیر انڈرسٹینڈ ضرور کرے۔ اور آج کے دور میں سجیسٹ کروں گا، اللہ سلامت رکھے ہمارے قبلہ مفتی قاسم صاحب کو، امت پر اتنا بڑا احسان کیا۔ یقیناً پہلے بھی بڑے بڑے علماء نے شاندار تفسیریں لکھی، کئی زبانوں میں تفسیریں، عربی میں تفسیریں تھیں، اور پھر اس کے بعد اردو میں بڑی بڑی تفسیریں تھیں، مگر آج کے دور میں آسان اردو میں ہمارے قبلہ مفتی قاسم صاحب نے پہلے تفسیر صراط الجنان 10 جلدوں میں عطا فرمائی، جس نے پڑھا وہ حیران ہو گیا کہ کمال انداز ہے، اور مبلغین کے لیے خزانہ، علماء کے لیے بھی اس میں خزانہ۔ مگر اس کے بعد ایک اور کرم یہ ہوا کہ تفسیر قرآن تعلیم القرآن بھی عطا فرما دی 2 جلدوں پر، وہ 10 جلدوں پر ہے،
یہ شارٹ ورژن 2 جلدوں پر ہے، اور اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے اس ماحول کو کہ اب اس کی مختلف زبانوں میں ٹرانسلیشن ہو رہی ہے۔ میں یہاں ایک اور دعوت اسلامی کی عظیم ہستی کا ذکر کرنا چاہوں گا، قبلہ مفتی عبد النبی حمیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کیا کمال کی ہستی تھے، ہمارے درمیان اب وہ نہیں ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ جاتے جاتے جہاں بہت سارے ان کے کارنامے ہیں، تفسیر قرآن مفتاح الاحسان غالباً اس کا نام ہے، اور انگلش زبان میں میں نے پڑھی ہے ناظرین، آپ یقین کریں جن کی انگلش مضبوط نہیں ہے نا، اگر وہ بھی پڑھیں تو ان کو مزہ آنے لگ جائے گا، اتنی آسان انگلش میں انہوں نے تفسیر لکھی ہے۔ عبد الواجد بھائی آپ کا تو بڑا اچھا وقت ان کے ساتھ گزرا ہے، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور دیکھیے یہ وہ علم ہے کہ دنیا سے وہ چلے گئے ہیں، ان کا علم باقی ہے، تو یہ دعوت اسلامی نے سب کچھ تو کر کے دے دیا ہے، تو پلیز اچھا پھر یہ بھی دعوت اسلامی کا کمال دیکھیں، یہ تفاسیر یقیناً اس کی قیمت ہے نا، ویسے تو ہر چیز خریدنے کے لیے پیسے ہوتے ہیں، لوگ دینی کتابوں کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں یار اتنے پیسے نہیں ہیں، گھڑی بھی آ جائے گی، جوتے بھی آ جائیں گے، کپڑے بھی آ جائیں گے، کتاب خریدی قرآن کا ترجمہ تفسیر کے لیے نہیں ہے، تو ان کا بھی ایکسکیوز دعوت اسلامی نے ختم کیا۔ ہم نے یہ تمام تفاسیر فری آف چارج دعوت اسلامی .net پر ویب سائٹ پر ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی رکھ دی، ہماری ماشاءاللہ صراط الجنان کی اپلیکیشن بن گئی ہے، یہ اسکرین پر ماشاءاللہ وہ ویب سائٹس اور اپلیکیشنز بھی چل رہی ہیں۔ اچھا یہاں پر آپ صرف جو ہے وہ تفسیر قرآن پڑھ نہیں سکتے، بلکہ یہاں پر آپ سن بھی سکتے ہیں، آڈیو میں بھی تفسیر قرآن موجود ہے، تو اب چلے وہ لوگ بھی ہمیں کئی ایسے لوگ ملے جو نابینا تھے، ارے یار ہم تو تفسیر کبھی زندگی میں نہ پڑھ سکتے، ہمیں دعوت اسلامی نے آڈیو عطا کر دی، کئی ایسے لوگ ملے جو اردو سمجھ سکتے ہیں پڑھنا نہیں آتا، ان کو الحمدللہ تفسیر قرآن مل گئی۔ اچھا وہ تفسیر قرآن اب پین قرآن میں بھی موجود ہے، پین رکھتے جائیں، بزرگوں کو تحفہ دیتے ہیں نا اپنے دادی کو، نانا جان کو جو ان کی آنکھیں بھی کمزور ہیں، ان کو پین قرآن دلا دیں، ڈیجیٹل پین قرآن مکتبۃ المدینہ پہ موجود ہے، پین رکھتے جائیں، تفسیر قرآن سنتے چلے جائیں، اور آڈیو الحمدللہ وہ بھی موجود ہے۔ کیا بات ہے، اللہ کی رحمت ہو جی آپ پر ماشاءاللہ، اس حوالے سے جو عبدالحبیب بھائی کی خدمات ہیں، تفسیر قرآن ماشاءاللہ سننا چاہیں تو وہ بھی، اور ماشاءاللہ ابھی تک بھی جو سلسلہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، سچی بات ہے کہ پہلی دفعہ رہا ہوں اور لائیو ہی کہہ رہا ہوں، مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، یعنی نا رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کی عقل پہ حیرت ہوتی ہے مجھے، انہوں نے تفسیر قرآن لکھی نہیں لیکن پڑھ دی، انہوں نے قرآن پہ اتنا کام کر دیا ماشاءاللہ آواز کی صورت میں کہ وہ انشاءاللہ ان کے اصال ثواب برکت اللہ پاک نے برکت عطا فرمائے۔ تو بندے میں عقل ہونا اسے دینی کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور آخرت کا جو ہے نا ثواب اور اجر وہ ڈھونڈنا چاہیے۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھوں گا، ایک سوال لوں گا، پھر کالز بھی بات ایڈ کرنا چاہوں گا رکن شورا کی بات میں، قطع کلامی کی معذرت۔ رکن شورا نے قرآن پڑھنے کی ترغیب دلائی، اس کے ساتھ بالخصوص قرآن کی 2 تفسیروں کا نام ذکر کیا جی، اور 2 علماء اہل سنت کا نام ذکر کیا۔ جی اچھا یہ اس بات کی طرف جو توجہ دلانی ہے وہ مقصد یہ ہے کہ جب بھی قرآن پڑھیں جی، کسی کے زیر سایہ قرآن پڑھیں۔ واہ، اگر آپ مفتی قاسم صاحب کی تفسیر پڑھ رہے ہیں تو آپ وقت کے ایک بہت بڑے مفتی کے زیر سایہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے ہمارے ہاں کہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ نہیں یار میں خود قرآن پڑھوں گا۔ اچھا خود قرآن پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ترجمہ اٹھا لیا، پھر اس میں جو مجھے سمجھ آئے گی نا بس میں اسی پہ عمل کروں گا۔ اچھا اس کو باقاعدہ ایک نام دیا جاتا ہے ریڈر رسپانس تھیوری، کہ بھائی بس آدمی پڑھے، جو ذہن میں آئے بس اسی کو میننگ سمجھ لے اور وہی درست ہے۔ تو یہاں توجہ اس طرف دلانی ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے یا قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے کم و بیش 30 سے 31 علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب میں عرض کروں جیسے فار ایگزامپل میں عالم تو نہیں ہوں، میں نے 8 سال درس نظامی ضرور کی ہے، میں نے یہ سارے علوم بھی شاید پڑھے ہیں، لیکن میرے جیسے آدمی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں یہ دعویٰ کروں کہ میں قرآن کو خود سے سمجھ سکتا ہوں۔ واہ 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 واہ، 8 سال علماء کی صحبت میں گزارنے کے باوجود میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کو خود سمجھ سکتا ہوں۔ مجھے کسی مستند عالم دین، کسی مفسر کی ضرورت ہے کہ میں اس کی تفسیر پڑھوں اور اس کے میننگ کو سمجھوں۔ ہاں کاپی پیسٹ نہ ہو صرف۔ جی عبد الواجد بھائی اس پہ بھی ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ 8 سال کی آپ کی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ آپ میں یہ استطاعت نہیں ہے کہ آپ قرآن سمجھ سکیں۔ جی یہ سیکھنے کے لیے بھی تعلیم ضروری ہے، اللہ ابھی تو پرابلم ہے یہ معلوم ہونے کے لیے کہ مجھے کیا نہیں معلوم، تعلیم ضروری ہے۔ قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا یہ کتنا اہم کام ہے، اس کے لیے بھی علم دین ضروری ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا میں قرآن سمجھا دیتا ہوں، میں خود پڑھ لیتا ہوں، مجھے
عربی آتی ہے میں ترجمہ گوگل سے کر لوں گا, چیٹ جی پی ٹی سے کر لوں گا, تو اس لیے بیڑا غرق ہو رہا ہے. یہ 8 سال کے بہترین علماء میں سے ہمارے عبد الواجد بھائی کئی ملکوں کا دورہ کیا ہے, ان کے ماشاءاللہ کئی دروس ہوتے ہیں, بیانات ہوتے ہیں. یہ شخصیت کہہ رہی ہے 8 سال پڑھنے کے بعد کہ میں میرے اندر استطاعت نہیں رکھتا. یہ عاجزی قرآن سکھاتا ہے, یہ عاجزی علم سکھاتا ہے, اور یہ ادراک سکھاتا ہے علم کہ پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ قرآن چیز کیا ہے, اور اس کو لکھنا, اس کا ترجمہ, اس کی تفسیر, یہ کتنے بڑے مفتی کا کام ہے. تو پھر اس کے لیے میں کس کے قدموں تک جانا ہے اور کہاں سے سیکھنا ہے. ویری میں جانتا ہوں اور میں نہیں جانتا, اس میں بڑا فرق ہے. جو کہتا ہے میں جانتا ہوں تو وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے, اور جو کہتا ہے میں نہیں جانتا وہ بتا رہا ہوتا ہے میں وقت کا امام ہوں, میں وقت کا مفسر ہوں, میں وقت کا مفتی ہوں, اور میں اتنا جید عالم ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں میں نہیں جانتا. تو ہم نے تو یہی پڑھا اپنے اکابر علماء اور مشائخ اور ائمہ کی جب سیرت پڑھتے ہیں تو وہ یہ بڑے بابانگے دہل کہہ رہے ہوتے ہیں, عاجزی کے ساتھ, سادگی کے ساتھ, اور یہ ان کی کثر نفسی بھی ہوتی ہے اور تعلیم بھی ہوتی ہے دیگر کے لیے. میں سورہ قمر کے اندر آیت مبارکہ تکرار کے ساتھ آئی, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنایا. اچھا کس چیز کے لیے آسان بنایا ہے؟ جی. یہاں پہ لوگ یہی آیت بیان کرنے کے بعد قرآن آسان ہے اور ہر کوئی اس کا ترجمہ تفسیر اپنی من مرضی سے کر لے, اور ان آیتوں کو ان کے محامل سے ہٹا کر کچھ کا کچھ بیان کر دے. جی. صحابہ کرام ٹوٹل عربی دان, جی. عربی النسل, قرآن نازل ہوا عربی میں. ایسا ہی. اب قرآن کے وہی کلمات عربی والے کلمات ہیں, عربی میں قرآن نازل ہوا, لیکن وہ بھی قرآن کی کئی آیتیں سمجھنے کے لیے بار بار بارگاہ رسالت میں آتے تھے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اور وہ آ کر یہ باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے تھے. تو اس کا مطلب صرف عربی پر مہارت ہے یا عربی جاننا اس سے یہ قرآن پورا سمجھ جائے گا, یہ ضروری نہیں ہے. کیا خوبصورت بات. ٹھیک ہے, صحابہ کرام بھی عربی دان تھے, عربی دان تھے. لیکن دیکھ نبی پاک نگران شورا بھی ماشاءاللہ ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں, اور انہوں نے ایک روایت بھی بڑی پیاری, کئی ساری بیدی میں ایک پڑھتا ہوں. ایک منٹ میں تھوڑی آپ ضرور پوری بات کریں. میری بات پوری مت, میں یہ جو آیت مبارکہ کا مطلب بالکل واضح غلط لیا جاتا ہے کہ قرآن آسان ہے سمجھنے سمجھانے کے لیے. نہیں, اس کا مطلب ہی آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیں, قرآن یاد کرنے کے لیے, قرآن سے نصیحت حاصل کرنا, یہ اللہ نے بڑا آسان رکھا ہے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ قرآن بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تو لیکن دل کے اندر ایک کیفیات پیدا ہو رہی ہوتی ہے. آج اجمیوں کے سامنے بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے, آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں, تو قرآن سمجھ تو نہیں آیا, لیکن اللہ نے فرما دیا آسان رکھ دیا نصیحت پکڑنے کے لیے, دل نرم ہونے کے لیے, قرآن یاد کرنے کے لیے بھی آسان رکھ کر دیا, اس لیے مسلمانوں کے بچے حافظ بن گئے. لیکن قرآن سمجھنے کے لیے, قرآن سے باقاعدہ یہ جو قرآن کی تفسیر کرنی ہے اور یہ تفہیم ہے, اس کے لیے ہمیں ضرور انہی اقوال میں قرآن کی تفسیر, یا تو قرآن کی تفسیر تفسیر القرآن بالقرآن ہوگی, قرآن کی ایک آیت کی کوئی دوسری آیت تفسیر بیان کر رہی, یا پھر قرآن کی تفسیر حدیث مبارکہ سے, یا قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے, اصحار صحابہ سے. تو انہی روشنی کے اندر یہ تفسیر جو ہم بات کر رہے ہیں, تو ہمیں یہ ضرور بات سمجھنی ہے کہ ہر جگہ کوئی قرآن کا صرف نام لے لے اور اس کے بعد اپنا جو کچھ اس میں ایڈ کرتا رہے, اس سے ہمیں بالکل اپنے آپ کو بچانا ہے. اب کچھ تفاسیر کی آسان کر دوں میں کہ بھئی اردو زبان والوں نے اگر قرآن سمجھنا ہے تو ایک نام یاد کر لیں بس. قرآن یا تو اعلیٰ حضرت سے سمجھیں یا اعلیٰ حضرت والوں سے سمجھیں. واہ کیا خوبصورت. یا اعلیٰ حضرت سے سمجھیں, کنز الایمان ہے اور ان کے خلیفہ مفسر شہید مفتی نعیم الدین مراد آبادی کی خزائن العرفان ہے, یا مفتی احمد یار خان نعیمی کی نور العرفان ہے, یا پھر مفتی قاسم صاحب کی صراط الجنان ہے. تو یا اعلیٰ حضرت سے سمجھیں یا اعلیٰ حضرت والوں سے سمجھیں, بس اس پہ بات ختم ہے. عاشقان رسول سے سمجھیں. اور میں کچھ جو ہے نا وہ آپ کو ویب سائٹ اور اپلیکیشن کا بھی بتا دوں, ذکر خیر ہوا, روایت بھی سنتے ہیں بالکل. میں یہ اپلیکیشنز لے کے بیٹھا ہوں, مجھے بھی کچھ ثواب مل جائے گا, میں کم از کم ترغیب بھی دے دوں نیکی کی, کہ مولانا عبد الحبیب اتاری کے نام سے جو ہمارا حاجی صاحب کا یوٹیوب چینل ہے, اس پہ بھی یہ مل جائے گی آپ کو. اسی طرح القرآن الفرقان یوٹیوب چینل ہے, وہاں سے بھی مل جائے گی. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ بھی آپ کو یہ قرآن پاک کی تلاوت, ترجمہ, تفسیر صراط الجنان وغیرہ مل جائیں گی, اردو میں, انگلش میں, پنجابی میں, سندھی میں, اور انشاءاللہ دیگر زبانوں میں بھی آپ کو رفتہ رفتہ ملنا شروع ہو یہ جائے. جو مختلف زبانیں ہیں نا, اس میں ترجمہ ہے. جی. تفسیر جو ہے وہ ابھی اردو میں ہی ہوئی ہے, انشاءاللہ آگے جا کے اس آگے ٹرانسلیشن ہو. لیکن میں یہ بتا دوں کہ تفسیر قرآن تعلیم القرآن کی بھی آڈیو کمپلیٹ ہو گئی ہے, اور الحمدللہ آج اللہ نے چاہا تو اس کی آخری تکمیل ہے, انشاءاللہ وہ بھی پوری ہو جائے گی. تو 2 جلدوں پر بھی آپ کو تفسیر قرآن تعلیم القرآن آڈیو میں وہ بھی آنا شروع ہو گئی ہے, جو اپلیکیشنز کا نام لیا گیا. مطلب کیا ہے؟
वो अभी इंशाल्लाह फजर के बाद हमारा एक पाव बाकी है, तो हमने 27 फजर के बाद भी आप जाते नहीं, एक काम ये भी रखा हुआ है। करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इंशाल्लाह को। तालीमुल कुरान भी मिलना आपको शुरू हो जाएगी, तो वो 127 घंटों पर तफसीर कुरान सिरातुल जनान की ऑडियो है। उम्मीद है कि ये 25-30 घंटों में पूरी हो जाएगी। तो चलें, जो उतना ज्यादा वक्त नहीं निकाल सकते, रोज का 1 घंटा निकालें तो शायद 1 महीने में पूरी तफसीर कुरान आप सुन सकते हैं। तो सुनना बाज़-औक़ात कुछ लोगों के लिए आसान होता है, तो इंशाल्लाह वो भी आपको अच्छा, आज उसका आखिरी वो आप कह रहे हैं करवा, आखिरी पावर तो है। ये अपने आप को आप खुद गिफ्ट दे रहे हैं। आज आपकी सालगिरह है, हमारी तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए, आपके इल्म में, आपके अमल में बरकत अता फरमाए, मुर्शिद से वाबस्तगी पे इस्तिकामत नसीब फरमाए और इनका फैजान हमें भी नसीब फरमाए। आप कुछ रिवायात निगरान शुरा ने माशाल्लाह बड़ी प्यारी रिवायत भेजी। बात तो मुफ्ती साहब ने कर ली, लेकिन मैंने कहा चले मैं भी उसमें हिस्सा मिला लूं कि सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक की बारगाह से 12 साल में सूरह बकरा पढ़ी, और जब सूरह बकरा मुकम्मल हो गई तो आपने शुक्राने में एक ऊँटनी ज़िबा फरमाई। 12 साल में आप सोचे कौन हजरत उमर फारूक, यानी कैसा कुरान नबी पाक ने बयान फरमाया होगा, उसकी क्या तफसीर होगी। तो इट इज़ नॉट दैट ईजी। ये वाकई बिल्कुल सही फरमाया कि उलमाए अहले सुन्नत उशाकाने रसूल मुफ्तियान किराम से उलमाए किराम से हमने समझना है, और उन्होंने हमें किताबें लिख कर दे दी हैं, तफसीर लिख कर दे दी है, तो इंशाल्लाह उसको हम पढ़ेंगे। ये जो रोज़ों वाली आयत करीमा है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने नहीं पूछा कि आज से पहले जब किसी ने खत्म कुरान या खत्म सूरह बकरा की तो खाना तो नहीं खिलाया, हाँ। ये लंगर आज आप क्यों खिला रहे हैं? तो ये किसी ने सवाल नहीं किया। वो जानते थे सब कि ये खिलाना खुशी में नेमत मिली है, उस नेमत के तौर पर। सआदतमंद लोग ना पूछते हैं बल्कि वो खाते भी हैं, खिलाते भी बल्कि मैं आपको एक और आज बात बताऊं, एतराज करने वाले एतराज भी करते हैं और चुपके से खा भी रहे होते हैं। चलें अब आगे चलें। मिफ्ताहुल एहसान का जिक्र हुआ, 5 जिल्दें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो कीमत है 5 जिल्दों की 8,000 रुपए है। 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है आपको। मकतबतुल मदीना से 7,200 रुपए की मिल जाएंगी। और एक बात मैं ये भी अर्ज करता चलूँ, नुज़ुल कुरान की रात है, कुरान पर दावत इस्लामी की जो खिदमात है ना, इस पे इंशाअल्लाह एक मुस्तकिल सिलसिला मुमकिन हो सकता है। हम पीछे कुछ करते भी रहे जिक्र खैर। कुरान प्रिंटिंग से लेकर पब्लिशिंग से लेकर और उसको आसान करने तक, उसकी तिलावत के हवाले से, उसको अहकाम समझने के हवाले से जितना काम दावत इस्लामी कर रही है, ये बहुत बड़ा काम है। सिर्फ प्रिंटिंग को अगर लें तो लाखों लाख की तादाद में हमारे सफ़हात और जो उसके एडिशंस हैं वो बनते हैं, यानी किताबें बनती हैं, जिल्दें बनती हैं, लाखों लाख बनती हैं। ये बहुत बड़ा फिगर है मकतबतुल मदीना की तरफ से जो प्रिंटिंग हुई। कुछ कॉल्स भी लेते हैं और फिर जो इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से जवाब देते हैं। जी अब्दुल बीबी से सवाल ये करना था कि जैसे रमजान जा रहा है के गम में हमें किस तरह करना चाहिए। रमजान जा रहा है, मुसलमान नमाजी जो मस्जिद में उनके खत्म हो जाए, इसके वाले से कोई मदनी फूल ले लें, मेरी और मेरे वालिदैन के लिए भी मग़फ़िरत की दुआ। जी अब्दुल बीबी, ये रमजान जा रहा है, इसके गम की क्या कैफियत होनी चाहिए, कैसे मनाएं? आशिक़ रमज़ान जो है अमीर अहले सुन्नत, क्या अजीम हस्ती। हम कल ही बात कर रहे थे, करोड़ों लोगों के दिलों में इश्क़ रसूल दाखिल किया, इश्क़ मदीना दाखिल किया, और अब गम रमज़ान और इश्क़ रमज़ान की एक ऐसी शम्मा फरोज़ा की है कि अब लोग आशिक़ान रमज़ान की आंखें नम हैं। तो अमीर अहले सुन्नत का आप देखें ना कि 20 रमज़ान के बाद से जो कैफियत है दुआओं में और जो रिक्कत है, और आज जो अलविदा आपने पढ़ी है, तो अगर गम रमज़ान सीखना है तो वो तो मैं समझता हूँ अगले 2-3 दिन या तो फैज़ान मदीना आ जाएँ या मदनी चैनल के साथ मुज़ाकरा जो शाम वाला है, रात वाला है, उसमें शामिल हो जाएँ। इफ्तार की दुआ देखें तो डायरेक्टली आप जो है ना अंदाज़े रमज़ान को अलविदा कैसे करना है, रमज़ान की कदर कैसे करनी है। यानी अमीर अहले सुन्नत तो ऐसा लगता है पूरा साल ही रमज़ान का इंतजार कर रहे होते हैं। वो अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, और ऐसे कलाम लिख दिए कि जल्दी रमज़ान आ जाए बस। तो ये क्या बात है अल्लाह वालों की। अच्छा, मैं सोच रहा था कि अमीर अहले सुन्नत जो हैं या ऐसे जो अल्लाह वाले होते हैं, इनको रमज़ान आने से कोई अपनी बहुत बड़ी इबादतों में इजाफा नहीं कर रहे होते। उनको तो वैसे ही सारा साल ऐसे गुजर रहा होता है। उनको उम्मत से इतना प्यार है कि मस्जिदों में बाहर आ गई है, लोग नमाजी हो गए हैं, लोग दीन की तरफ आ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, अब सब समा हो जाएगा सूना सूना। यानी इनको दर्द ये भी होता है कि ये इतनी बड़ी तादाद में लोग नमाज पढ़ रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं, ये चले जाएंगे। यानी माशाअल्लाह जो अमीर सुन्नत को जानते हैं, उनको पता है कि वो रमजान के बाद भी उनकी इबादतों का आलम क्या है, उनके वज़ाइफ का आलम क्या है। बस एक तो नेकियों का अजर बढ़ गया, वो उनको खुशी होती है। फिर सुभान अल्लाह, अल्लाह का पसंदीदा महीना है, और सुभान अल्लाह कुरान में उसका जिक्र है, लैलतुल क़द्र उसमें, ये सब चीजें तो हैं। लेकिन इसके बावजूद ये भी दर्द है कि ये उम्मत जो है फिर गुनाहों में ना पड़ जाए। तो अल्लाह करे हमें उम्मत का दर्द भी नसीब हो जाए, रमजान का गम भी नसीब हो जाए, और रमजान से सच्ची मोहब्बत भी नसीब हो। कॉल दीजिए, कुरान की बातें हो रही हैं, इतना मजा आ रहा है ना, बात चीजें होती हैं वो एनर्जी देती हैं आपको। चलें कॉल दीजिए। प्यारे मुफ्ती साहब, गांव देहात में देखा जाता है कि 26 रमजान को असर के बाद 3 दिन का एतिकाफ या 4 दिन का नफली एतिकाफ बैठते हैं।
تو کیا اس صورت میں اسلامی بہنیں بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں؟ رہنمائی فرمائیے گا، جزاک اللہ خیر۔ یہ نفلی اعتکاف ہے، تو نفلی اعتکاف جیسے مرد مساجد کے اندر آ کے کرتے ہیں، وہ چاہے 3 دن کا کریں، چاہے 2 دن کا کریں، چاہے 1 دن کا کریں، کیونکہ بعض سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید 27ویں سے پہلے وہ ہو گیا تو یہ تو 3 دن کا ہو سکتا ہے، 1 دن کا نہیں۔ تو ایسا نہیں، نفلی اعتکاف 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، اس کے بھی حدیث کے اندر باقاعدہ فضیلت وہ موجود ہے۔ تو باقی جہاں خواتین ہیں تو خواتین بھی اپنی مسجد بیت گھر کے اندر نفلی اعتکاف بھی کر سکتی ہیں۔ ماشاءاللہ، میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، میں نے گفتگو کے دوران عرض کیا تھا کہ 89 آیتیں وہ ہیں جس میں اللہ نے اے ایمان والو کہہ کر ہمیں مخاطب کیا۔ دعوت اسلامی نے یہ کام بھی آسان کر دیا۔ مکتبۃ المدینہ ایک کتاب اے ایمان والو، قبلہ مفتی قاسم صاحب نے وہ آیتیں الگ کر دی، ترجمہ تفسیر الگ کر دی، ایک بک پڑھ لیں وہ 89 آیتیں ڈائریکٹلی آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے۔ پھر یا ایھا الناس کہہ کر، اے لوگوں کہہ کر جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں اس پر بھی ایک کتاب عطا فرما دی ہے۔ تو یوں سمجھیے دعوت اسلامی نے ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا ہے، قرآن کے پھر سورہ نور کی تفسیر الگ ہے، قرآن عورت اور قرآن الگ ہے، تو جناب اتنے قرآن کے ٹاپکس پر کتابیں لکھ دی ہیں۔ بس ہمارا شوق ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں نا کرنا چاہے تو راستے بہت، نہ کرنا چاہے تو بہانے کرا دیں گے کچھ۔ آن لائن یہ کورسز ہیں قرآن کے حوالے سے، فیضان آن لائن اکیڈمی میں آپ فیضان آن لائن کی ویب سائٹ وزٹ کر لیں، اپنے مخارج درست کرنے ہیں، اپنی تلاوت کو اچھے انداز سے سیکھنا ہے، حسن قرات سیکھنا ہے، قرآن ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنا ہے، قرآن کے حوالے سے کیا سیکھنا چاہتے ہیں اپنے مرضی کے ٹائم کے مطابق روزانہ آپ جناب وہ ٹائم بک کر لیں۔ اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی قاری صاحب پڑھائیں گے، اسلامی بہنوں کو اسلامی بہن قاریہ پڑھائیں گی، اور کیا چاہیے؟ اتنا کچھ دعوت اسلامی نے قرآن کے حوالے سے ہمارے لیے آسان کیا ہے۔ پھر بھی میں قرآن نہ پڑھوں تو پھر تو شاید ہمارا ہی قصور ہوگا۔ آ جائیں جی، آ جائیں، آج کی رات نیت کر لیں پکی، اور دعوت اسلامی کے آن لائن مدرسے میں آ جائیں یا مدرسہ کسی طریقے سے بھی آ جائیں، بہت سارے آپشن دیے ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب ایک سوال ہمارے پاس آیا ہوا ہے کہ نزول قرآن کی رات کہا جاتا ہے آج کی رات کو، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ نزول قرآن جو وہ 23 سال میں ہوا، تو اب اس کی وضاحت فرمائیں کہ نزول قرآن کیسے ہوا، کتنے عرصے میں ہوا؟ کافی ٹاپک ویری یہ والا طویل ہے۔ البتہ لیلۃ القدر میں جو قرآن نازل ہوا ہے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، ٹھیک، تو اس اعتبار سے یک بارگی یہ نزول ہے، اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ تدریجاً 23 سال کے عرصے میں یہ نازل ہوا، اور اس نزول کا آغاز بھی چونکہ رمضان شریف میں ہوا، اور یوں پہلی تو 5 آیتیں سورہ علق کی اقرا والی آیتیں وہ نازل ہوئیں، لیکن پھر 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید فرقان حمید یہ نازل ہوا۔ تو یہ دونوں میں یہ فرق ہے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا، جسے اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہ وہ ہے، اور پھر آسمان دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ 23 سال کے عرصے میں، اور یہ حسب ضرورت جو موقع تھا اس کے مطابق یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ یہی وجہ ایک ترتیب نزول ہے اور ایک ترتیب قرآن ہے، ترتیب مصحف شریف۔ یہ جو قرآن ہمارے سامنے یہ وہی ترتیب ہے جو لوح محفوظ پر قرآن مجید، اور ترتیب نزول وہ آیات کبھی آپ دیکھیں گے تو سورہ اقرا وہ 30ویں پارے میں ہے، سورہ بقرہ مدنی صورت ہے لیکن سورہ فاتحہ کے بعد ہے، تو یہ ترتیب وہی ہے جو لوح محفوظ کی ترتیب ہے۔ میں کہتا ہوں نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ قرآن سے کتنا متعلق رہے کہ 23 سال کے عرصے میں یہی یاد کرواتے رہے انہیں، یہ آیت اس کے بعد، یہ فلاں جگہ، یہ فلاں صورت کے بعد، یہ فلاں صورت سے پہلے، اس طرح کر کے یعنی قرآن سے ہی ان کا دن رات اور شب و روز سبحان اللہ گزرتا۔ اللہ پاک ہمیں بھی فیضان عطا فرمائے۔ کراچی میں آخری وقت چل رہا ہے، سحری کا آخری 5 منٹ یا 6 منٹ رہ گئے، تو آپ سحری بھی کرتے رہیے اور اس کو وقت پہ بند بھی کر لیجئے۔ سلسلے میں ایک وظیفہ بھی شامل کرتے ہیں، چلتے ہیں عبدالحبیب بھائی کی طرف اور ایک وظیفہ لیتے ہیں، آج کا وظیفہ۔ جی، ماہ رمضان آیا ہے، وظیفے کے بیان کرنے سے پہلے ایک بات بتاؤں، میں ایک جگہ بیان کرنے گیا تو ایک صاحب مجھے بولے، کہہ رہے ہیں آج وظیفہ نہیں ملے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے آپ تو یہاں آئے ہوئے۔ میں نے کہا فکر نہ کرو، میں چینل پہنچ جاؤں گا اور وظیفہ ملے گا۔ یعنی لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ آج وظیفہ بتانے سے پہلے ایک اور اللہ کا شکر ہم نے ادا کرنا ہے، 27 رمضان کو ہمیں یہ پیارا وطن پاکستان بھی ملا ہے۔ اللہ ہمارے وطن کو سلامت رکھے اور اپنے وطن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وطن کی سرحدوں کی بھی رب کریم حفاظت فرمائے۔ آج کا وظیفہ بڑا پیارا ہے۔ یہ وظیفہ وہ ہے جس کے ذریعے انشاءاللہ اللہ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج ہمیں نہ بنائے، انشاءاللہ اللہ پاک کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ وظیفہ کیا ہے اسکرین پر دیکھ لیں، اول آخر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اور روزانہ 5 نماز کے بعد 80 بار یا حکمو 80 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک کے سوا
کسی کے محتاج نہ ہوں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. یا حکمو 80 بار پڑھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑھتے ہیں امیر اہل سنت کی طرف. امیر اہل سنت دعا فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کنیکٹ ہوتا ہے تو وہاں چلتے ہیں انشاءاللہ. کلام سن لیتے ہیں. کلام کے ایک دو اشعار سن لیتے ہیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سیاہ قارب ہوا بڑی ندامت غیر. سیاہ قارب ہوا بڑی ندامت غیر. پر قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا. چلتے ہیں امیر اہل سنت